يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. بعد از ہم نے سنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل سب احترام بزرگوں اور دوستوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے اس آخری جمعہ المبارک میں میری اور آپ کی بخشش فرمائے. عشرہ نجات کا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرمائے. قرآن حکیم میں سے دو آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی اور ایک نبی پاک کا فرمان پڑھا. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. یا اللہ اتنی سخت ذمہ داری کیوں لے رہا ہے؟ کہا 1000 حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قرآن میرے یار کے ذکر کا امین ہے. میں رب چاہتا ہوں میرا قرآن بھی باقی رہے، میرے یار کا نام بھی باقی رہے. دوسری آیت مقدسہ کا کچھ حصہ پڑھا واللہ یعصمک من الناس. ہم حفاظت کریں گے تیری عصمت کی، تیری جان کی، تیری نموز کی. یعنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا اور حضور کی عزت و نموز کا بھی ذمہ خود پروردگار نے لیا. قرآن پہ اور حضور کی ذات پہ شروع سے حملے ہو رہے ہیں. آج بھی ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس وقت بھی، آج بھی اور قیامت تک بھی. وہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. قرآن بھی ہمیشہ رہے گا اور مدینے کا تاجدار کا نام بھی ہمیشہ رہے گا. آسمانی 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن حکیم. تورات آئی تختی کی صورت میں لکھی لکھائی. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا آؤ کوئی طور پہ، تختی کی صورت میں کتاب تھما دی، کہا جی لے جاؤ. زبور آئی تو کہا آ جاؤ اپنے عبادت خانے میں، لکھی لکھائی کتاب نبی کے ہاتھ میں تھما دی. انجیل آئی تختی کی صورت میں لکھی لکھائی کتاب حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں تھما دی. ساری اکٹھی ہو کر کتاب کی شکل میں تختی کی صورت میں لکھی ہوئی آئی. قرآن اکٹھا نہیں آیا، بکھر کر آیا.
کبھی ایک سورت، کبھی سورت کا کچھ حصہ، کبھی ایک آیت، جہاں جہاں ضرورت پڑی قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے بکھر کر آتا رہا۔ اگر میں اس بات کو طول نہ دوں، مختصر کروں تو میں یہی کہہ سکوں گا کہ وہ آئی اکٹھی اور بکھر گئی۔ یہ بکھر کر آیا، ایسا اکٹھا ہوا کہ قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا۔ وہ بکھر کر آئی، اکٹھی آئی، بکھر گئی۔ یہ بکھر کر آیا، ایسا اکٹھا ہوا کہ قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کی تاثیر ہمیشہ ہے، اس کے پڑھنے والے ہمیشہ ہیں۔ 1930 کے اندر انگریزوں نے، غیر مسلموں نے ایک سوچا کہ قرآن کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ دنیا کے مختلف کونوں سے 40,000 نسخے منگائے گئے۔ جس کو کھولا وہی بولا کہ میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ پھر انہوں نے دوسرا حملہ، قرآن اٹھائے، 10 سال تک قرآنوں کو لیتے، نسخوں کو لیتے اور دریا میں ڈال دیتے۔ ایک دن ان کا راہ پادری بیٹھا ہے، ایک بچہ 14-15 سال کا گزرا، بلایا، کیا نام ہے؟ نام بتایا، کہا کیا کرتے ہو؟ کہا رب کا قرآن پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ میں نے روزہ لگے تو تھوڑا جہا تو تمہیں بھی لگے ہی نا، کہو گے سبحان اللہ۔ رب دے ذکر سے بندے لطف ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ کہ تسی بولتے رہو کہ آخری جمعہ کہ اور سکون آئے گا۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا جی رب کا قرآن پڑھتا ہوں۔ کہا جی، کہا کتنا آتا ہے؟ کہا جی الحمدللہ رب نے 30 پارے یہ سمندر قرآن کا میرے سینے میں رکھا ہے۔ کہا سناؤ، قرآن کھولتا ہے، بچہ پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا اپنے چیلوں کو جاؤ اکٹھے کرو سارے غیر مسلموں کو جو جو ان کی بساط میں تھے، بلایا گیا۔ پادری کہنے لگا لوگوں تمہیں 10 سال ہو گئے قرآن کے نسخے اٹھا کر دریا میں ڈال رہے ہو، سنو میں تمہیں اعلان کر رہا ہوں یہ قرآن کبھی مٹ نہیں سکتا جس قوم کے بچے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں۔ جس قرآن کو جس قوم کے بچے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ آج اگر آپ کسی کو بولیں نا کہ یہ 4-5 سٹوریاں ہیں، یہ یاد کر لو، یہ 4-5 مضمون ہیں، ایسے ہیں، ان کو یاد کر لو، تو مصیبت آ جاتی ہے۔ لیکن 114 سورتیں، 6666 آیات، یہ سمندر وہ اپنے سینے میں 13-14 سال کا بچہ اپنے سینے میں رکھ لیتا۔ تو یہ اس کا کرم ہے، جو اسے محبت کرتا ہے یہ اس کے لیے انعام بن جاتا ہے۔ آج بھی لوگ جشن نزول قرآن مناتے ہیں۔ سعودیہ کے اندر بھی بہت بڑا جشن منایا جاتا ہے، جشن نزول قرآن۔ لیکن جشن نزول قرآن کو منا لیتے ہیں، جب میلاد آتا ہے تو پھر حیثیت بدل جاتی ہے۔ جب قرآن پہ جشن منا لیتے ہو تو صاحب قرآن پہ بھی منا لیا کرو۔
حضور پہ جب قرآن نازل ہوا پہلی 5 آیات سورہ اقرا کی غار حرا کے اندر اتری، حضور تشریف لائے، ماننے والے کم تھے، دشمن زیادہ تھے، سامنے کھڑے تھے، حضور نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ان کا آگے سے سوال کیا تھا، یہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ آیات کتنی پڑھی؟ کتنی؟ 5۔ یہ چھٹی تھی، یہ قرآن تھا یا حدیث تھی جو حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ قرآن تھا یا حدیث تھی؟ حدیث جو میرے نبی نے فرمایا نا 5 آیات پڑھی، انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ انہوں نے پہلے حدیث کو مانا تب قرآن تک پہنچے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن کافی ہے، قرآن اس وقت تک سمجھ ہی نہیں آتا جب تک در رسول پہ نہ جایا جائے۔ تو قرآن اتنی عظمتوں والی کتاب ہے، جس رسول پہ آیا وہ رسول سب سے افضل، جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سب سے افضل، جس رات میں آیا وہ رات سب سے افضل، جس پہاڑ پہ آیا وہ پہاڑ سب سے افضل، جس غار میں آیا وہ غار سب سے افضل، جس بازار میں آیا وہ بازار سب سے افضل۔ تو مجھے کہنے دیجئے جس سینے میں رب کا کلام آیا وہ سارے سینوں سے افضل ہے۔ قرآن کی نسبت جس چیز سے ہوتی گئی رب نے اسی عزت والا بنا ڈالا۔ اسی لیے حافظ قرآن کے ماں باپ کو کل قیامت کے دن میدان حشر میں اس کے سر پہ تاج سے سجایا جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے یہ؟ نبی ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ شہید ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ ولی ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ کون ہے یہ؟ جواب آئے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا پہ اپنے بچوں کو میرا پاک قرآن پڑھنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ استاد کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ گجرات کی بات نہیں کر رہا، میدان حشر کی بات کر رہا ہوں، جہاں ہر کوئی دوڑے دوڑے نفسی نفسی۔ علماء نے لکھا ماں اپنے بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے کہے گی مولا اس کو جہنم میں ڈال، مجھے جنت میں ڈال۔ یہ رشتہ داریاں، تعلقداریاں، محلے داریاں سارے کے سارے قرآن نے کہا ہے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ سارے دشمن بن جائیں گے جو آج کہتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ مروں گا، بابا تیرے کے علاوہ گزارا نہیں ہوتا، لیکن قرآن نے کہا یہ سارے کے سارے دشمن بن جائیں گے۔ مولا تو پھر کون کون آئے گا؟ فرمایا الا المتقین، جو متقین پرہیزگار ہیں وہ اس جہان میں بھی کام آئیں گے، وہ جہان میں بھی کام آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن والوں کو اتنی عزت بخشی جنہوں نے قرآن اپنے سینے میں رکھا۔ پتا ہے ہماری نظر میں ہم جس کو دیکھتے ہیں حافظ قرآن ہے اور چھوڑو جی ہاں جی آپ بی اے کی ماشاءاللہ کی بڑی تعلیم ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ، سب سے اعلیٰ عرفہ کلام اگر کائنات میں ہے تو وہ صرف قرآن ہے۔ یہ باقی ساری دنیاوی تعلیم ڈگریاں ایک وقت آنے پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ اکبر اعلیٰ آبادی نے کہا تھا نا پیدا ہوئے، میٹرک کیا، بی اے کیا، شادی کی، بچے کیے، مر گئے، کس کام کے؟ وہ پڑھو جو تمہیں آگے ساتھ میں بھی سفارش کرے۔ پتا ہے جبرائیل امین بھی حافظ قرآن تھے، اتنے ڈھیلی سبحان اللہ۔ جبرائیل امین کون ہے؟ فرشتوں کا سردار اور 1,24,000 نبیوں کا صحابی، ہر نبی کا قاصد آنے والا
لیکن حافظ قرآن ہے جبرائیل، ہر سال رمضان میں آتا اور حضور کو قرآن سناتا اور حضور جبرائیل کو قرآن سناتے۔ یہ جو آپ ماہ مقدس میں قرآن سنتے ہیں نا، یہ اسی کی کڑی ہے، سنت ہے جبرائیل کا قرآن سننا اور سنانا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر رمضان میں دور کرتے تھے، دور کہتے ہیں تکرار کو۔ مثلا ایک رکوع میں نے ان کو سنایا، انہوں نے پھر وہ رکوع مجھے سنایا، پھر میں نے اگلا رکوع ان کو سنایا، پھر انہوں نے مجھے سنایا، یہ دور کہلاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل کو سناتے اور جبرائیل قرآن میرے نبی کو سناتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن آپ سے قرآن کو حکم ہوگا، چلیں جی آپ جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں اور قرآن کی تلاوت کرتے جائیں۔ آج آپ کا سامع سننے والا آپ کا مقتدی نہیں ہوگا، آپ کا سامع کوئی اور نہیں، جبرائیل امین ہوگا۔ جہاں آپ کو غلطی لگے گی پیچھے سے لقمان جبرائیل دے گا، تو آپ سیڑھیاں چڑھتے جائیں، جہاں آپ کی قرآن کی تلاوت ختم ہوگی وہیں پہ اللہ نے تمہارا مقام رکھا ہوگا۔ لیکن برادران اسلام آج یہی المیہ ہے، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دلوا رہے، نہ اس طرف ہماری توجہ ہے کہ ہمارے بچے قرآن پڑھ جائیں، ہماری بچیاں قرآن پڑھ جائیں، بلکہ المیہ یہ ہے کہ جب بچے کو رخصت کرنے کی باری آتی ہے ہم وہی قرآن بچے کے سر پہ دے دیتے ہیں، سایہ دے کر بچے کو اپنے گھر سے رخصت کر رہے ہیں۔ حالانکہ حکم کیا تھا، یہ قرآن کا سایہ نہ دے کر بھی قرآن کی علم اور دولت اس کے سینے میں دے کے بھیج۔ لیکن افسوس ہم نے نہ بچیوں کو قرآن پڑھایا، لیکن نہ بچیوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی، نہ ہی ہم وہ معاملات کر سکے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک ہی آواز گونجتی رہی، ہم اپنی جوان بچیوں کو کہاں بھیجیں گے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جہاں اپنی بچیوں کو کالج یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، اکیڈمیوں میں بھیجتے ہیں، وہیں پہ قرآن کی تلاوت کے لیے بھی بھیج دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بچیوں کی عزت سلامت رکھے۔ یہ معاملات ہیں، بچیاں دنیاوی تعلیم، بچے دنیاوی تعلیم، یہ بی اے میٹرک کر پھر ایم اے کر کے پھر ہوتا کیا، نہ دین کا پتہ چلتا نہ دنیا کا پتہ چلتا، اس لیے کہ دنیا کا پتہ تو تب چلتا جب دین آئے، دین نہ آئے تو دنیا کا پتہ نہیں چلتا۔ لوگ کہتے ہیں دنیا مجھے بڑی سمجھ آئی ہے، جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ اس کا رسول تم سے تقاضا کیا کر رہا ہے۔ اب زکات کے بارے میں کیا کرتا ہے، مال کے بارے میں اسلام نے تمہیں کیا کہا، کیسا کمانا ہے، کیسے لگانا ہے، کیسے سیو کرنا ہے، یہ سارا ضابطہ اسلام نے دیا۔ اگر اسلامی تعلیم نہیں تو اس لیے تم مال کا پتہ ہی نہیں، حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں، جشن قرآن منایا جاتا ہے، یہ سعودی عرب میں بھی منایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے، ہر طرف جشن قرآن جشن قرآن۔ میں نے کہا جشن قرآن منانے والوں وہیں پہ صاحب قرآن کی عزت کو بھی منا دیا کرو، وہاں صاحب قرآن کی نماز کو بھی عزت کو بھی مانا کرو۔ دوستان ذکر ہے، جب پڑھنے والا ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ پڑھ جائے، پڑھنے کے بعد ڈی ایس پی بھرتی ہو جائے، لوگ ہمارے دروازے پہ آئیں، ہمیں سائل بن کر آئیں، آپ آ کر کہیں جناب والا آپ کا بیٹا ڈی ایس پی لگ گیا، میرے بیٹے پہ پرچہ ہو گیا، اس کے اندر سفارش کریں بیٹا بچ جائے، جناب والا آپ کا بیٹا ڈی ایس پی ہے، آپ بابا جی ذرا سفارش کریں نا میرا بیٹا بھی بھرتی ہو جائے۔ اس ناز نخرے کی وجہ سے کہ دنیا کی بلے بلے ہو جائے، میرا بیٹا ڈی ایس پی ہے، میرا بیٹا کرنل جنرل ہے، میرا داماد جنرل ہے، یہ سارے معاملات دنیاوی ہیں، چند دنوں کی زندگی ہے، بلے بلے ہے۔ بابا بلے شاہ قصوری نے یہی تو کہا تھا، نہ کر میری نہ تیری نہ میری، 4 دنوں کی زندگی ہے پھر مٹی کی ڈھیری ہے، اس کے لیے 4 دنوں کی زندگی کے لیے بلے بلے کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ آؤ اگر سفارشی کرنا ہے، حیات کرنا ہے، عزت اور عظمت والا کرنا ہے، پھر اپنے بچے کو
قرآن کی تعلیم دلائیں، اپنی بچی کو قرآن کی تعلیم دلائیں۔ جب بچہ قبر کے اندر جاتا ہے یا بچی قبر کے اندر جاتی ہے جس کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت موجود ہے، جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے آواز آتی ہے، اے قبر میرے بندے یا بندی کے جسم کو نہیں کھانا۔ قبر کو غور کر کہتی ہے مولا میں اس تیرے بندے کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا پاک لارب کلام موجود ہے۔ جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا کلام موجود ہو۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا حافظ قرآن سے یہاں کھڑے ہو جاؤ، جس کو بولتے ہو بس بولتے جاؤ اور دامن پکڑ کے جنت میں لے جاؤ۔ یہ وہ سفارش ہے، یہ تو دنیا ہے، پھول لگے ہیں، بندہ مرے گا سارے اتر جائیں گے۔ پروٹوکول قبر میں مل رہا ہے تو اس کو جس کے سینے میں قرآن ہے، میدان حشر میں پروٹوکول مل رہا ہے تو اسے مل رہا ہے جس کے سینے میں قرآن ہے۔ تو اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا قبر پکارتی ہے میں اندھیروں کا، ظلمتوں کا، تاریکیوں کا گھر ہوں، میرے لیے روشنی کا انتظام کر کے لانا۔ صحابہ روئے، عرض کی پیارے قبر کی روشنی کا انتظام کیسے کریں؟ اپنے ساتھ کیا لے جائیں کہ قبر کی روشنی ہمیں نصیب ہو جائے؟ وہ جو تاریکی ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے، وہ روشنی میں بدل جائے۔ میرے پیارے رسول نے فرمایا صحابہ دنیا پہ رہ کر کثرت قرآن کی تلاوت کرو، تلاوت کرنا تمہارا کام ہے، قبر کو روشن کرنا رب کا کام ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم قرآن نہیں پڑھ رہے۔ ایک وقت تھا صبح بندے اٹھا کرتے تھے تو وہ مسجد کی طرف، خواتین اٹھتی تھیں، وضو کرتی، نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، پھر گھر کا کام کاج کرتی۔ آج باپ سویا ہے، ماں سوئی ہے، بچے سوئے ہیں اور اٹھتے کب ہیں جب سورج کہیں اوپر جاتا ہے۔ اور پھر شکوہ کیا ہوتا ہے؟ رزق میں برکت نہیں ہے۔ جب رزق میں برکت کی باری تھی تب تو تم نے اپنے منہ پہ کمبل کر کے کہا مالک نہیں چاہیے۔ خدا کی قسم ہماری کمیاں ہیں۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جائے، نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس گھر میں برکتوں کا نزول ہو نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر عبادت کو چھوڑ دیا ہے۔ میوزک دیکھیں تو ہر گھر سے آواز آئے گی، کانوں کے دیکھیں تو ہر کوئی گانے سن رہا ہوگا، بہت کوئی کام خوش نصیب ہوگا جو قرآن کی تلاوت سنیں یا نعت رسول سنیں یا کوئی دینی مسائل سنیں۔ سورہ رحمان کا دیکھیں نا آپ نے، اللہ نے فرمایا الرحمن، یہ رحیم بھی ہے اور اللہ کے ناموں میں سب سے لطف والا نام رحمان ہے۔ یعنی اس نام کے اندر اللہ کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ ایک بدو آیا، صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور بھی تشریف فرما ہے، تو آ کر کہنے لگا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا کلمہ پڑھوں؟ کہا پڑھو۔ کہا مجھے کیا ملے گا؟ کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہا جی معاف ہو جائیں گے۔ کہا تو جو پھر کروں گا اس کا حساب کون لے گا؟ کہا رحمان لے گا۔ اونچی آواز سے وہ بدو غیر مسلم کہنے لگا کون؟ محمد بن عبداللہ کون؟ کہا رحمان۔ تو وہ وجد میں آ گیا اور اس نے کہا اگر رحمان لے گا پھر مجھے کوئی فکر نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہوئے۔ بعد میں میرے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا پیارے یہ وجد میں کیسے آیا؟ کہا آج تک تم وہ لطف نہیں لے سکے جو وہ ایک بدو رحمان کے نام میں لے سکا۔ یعنی اس کا یہ ہے کہ جس کا نام ہی رحمان ہے وہ پھر مجھ سے بدلہ اور انتقام کیا لے گا؟ وہ تو پھر میری بخشش کر کے مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ تو
تو فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان ہے الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، جس نے قرآن کا علم دیا. یہ جتنے علم ہے نا کائنات میں یہ سارے اللہ نے دیے. یہ نہ کہو کہ یہ کسی گورے کا، یہ فزکس کیمسٹری بایو کمپیوٹر یہ سارے یہ گوروں کی تعلیم ہے. نہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں نے سارے علم آدم کو سکھا دیے. سارے علم یہ آگے اس کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی. لیکن سبب اس کا بابا آدم. تو جتنے علم ہیں سب سے اعلیٰ علم قرآن ہے. سب سے اعلیٰ علم، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب سے اعلیٰ ذکر قرآن ہے. دوسرا فرمایا خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا. کیا زمین اور آسمان کو رب نے پیدا نہیں کیا؟ جانوروں کو رب نے پیدا نہیں کیا؟ تو پھر یہ کیوں کہا خلق الانسان؟ اس لیے کہ سب کو پیدا کیا لیکن سب سے افضل ہے انسان. سب سے افضل ہے انسان. آگے فرمایا علمہ البیان، ہم نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی. کیا دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی؟ سننے کی صلاحیت نہیں دی؟ چلنے کی صلاحیت نہیں دی؟ یہ علمہ البیان، یہ بولنے کی صلاحیت دی. مانا کیوں؟ فرمایا ترتیب دے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان ہے جس نے قرآن دیا، جس نے انسان کو افضل بنایا، انسان کو بولنے کی صلاحیت دی. اس لیے سارا تعارف کرانے کے بعد تمہیں بولنے کی طاقت دی، مخصوص کر دیا کہ زبان بولنے کی دی ہے. کہیں ایسے ویسے نہ بولتے رہنا. اگر بولنا ہے تو رب کا قرآن پڑھنا یا مدینے کے تاجدار پہ درود پڑھنا. سارا نظام اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو قرآن حکیم کی شکل میں دیا. یہ معجزہ ہے حضور کا جو اس وقت بھی آج بھی اور قیامت تک زندہ و جاوید رہے گا. امریکہ کے اندر ایک بات ہوئی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے یعنی آسمانی ہے، تو ان سارے مذہب والوں کو کسی ایک مذہب میں کیوں نہ ڈال دیا جائے. ایک یہودی دانشور کو بلایا گیا، ایک عیسائی دانشور کو اور ایک مسلمان. یہ تینوں دانشور گئے، دو جج سامنے بیٹھے ہیں. تو انہوں نے، کیونکہ باقی تو سارے زمینی تھے، یہی تین گروہ ہیں جن کا مذہب آسمانی ہے اور کسی نہ کسی نبی کے ساتھ منسلک ہے. یہودی سے پوچھا دانشور سے، تو کہنے لگا کہ ہمارا مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے. عیسائی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے. مسلمان کی باری آئی تو مسلمان نے کہا جی ہمارا مذہب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک. تو جج کہنے لگے جی بات دلیل پہ کریں، یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہودی کہنے لگا جی ہمارے نبی کا ہے. عیسائی کہنے لگا ہمارے نبی کا ہے. اور مسلمان نے کہا جی ہمارے نبی کا ہے. جج کہنے لگے ایسے نہیں، بات کریں تو دلیل کے ساتھ، دلیل دیں. جب بات آئی دلیل کی تو یہودی بھی خاموش، کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ہاتھ میں پکڑ دے
تو وہ سہارے کا سبب بنتا، اوپر کرتے تو جانوروں کے لیے پتے جھاڑنے کا کام آتا، زمین پہ پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا۔ آج اگر ہمیں مل بھی جائے تو وہ عصا کسی کام کے لیے نہیں آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی پہنتے تو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے۔ آج اگر ہمیں مل جائے تو ہم تو نہیں سمجھ پائیں گے نا۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت مل جائے تو ہم اس پہ بیٹھ کے ہوا کی دوش پہ تو نہیں جا سکتے۔ یعنی ہر نبی کا معجزہ اسی کے ساتھ چلا گیا۔ اب یہودی دانشور بھی خاموش ہے، آپ بولیں یا نہ بولیں آپ کی مرضی ہے۔ عیسائی دانشور بھی خاموش ہے۔ جب باری آئی مسلمان کی تو مسلمان گیا، قرآن اٹھا کر لایا، کہا یہ قرآن میرے نبی کا معجزہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے جو اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ لہذا جب معجزہ موجود ہے تو زمانہ میرے حضور کا کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ تو یہ حملے قرآن پہ بارہا، مذہب پہ بارہا، اسلام پہ بارہا اور حضور کی ذات پہ یہ ہوتے رہے۔ اسی لیے پروردگار نے دونوں چیزوں کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، قرآن کا بھی اور حضور کی عزت و ناموس کا بھی۔ تو قرآن حکیم کی تلاوت کرنا ایسا عمل ہے کہ کائنات میں اتنا کان لگا کر کوئی نہیں سنتا۔ قرآن بندہ پڑھتا ہے تو سنتا پروردگار ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ فجر کی نماز اور حضور مصلی پہ اور حضور نماز پڑھا رہے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت بھی سورہ والضحیٰ کی کر رہے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کے اندر رب نے اپنے محبوب نبی کی کبھی چہرے کی، کبھی والضحیٰ والے مکھڑے کی، کبھی واللیل کی زلفوں کی قسمیں اٹھائی۔ یارو مسجد نبی کا امام قرآن پڑھے نا تو چس آتی ہے، بندہ جھوم جاتا ہے۔ تو جب قرآن پڑھنے والا خود صاحب قرآن ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے، مدینے کے تاجدار سورہ والضحیٰ کی تلاوت کر رہے، کہتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم ابھی تک وہ نشہ ہی نہیں اترا، ابھی تک وہ نشہ اترا ہی نہیں کہ حضور نے تلاوت کی۔ تو سما کیا تھا؟ 3 بڑے کافر ہیں، ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریک، یہ بڑے بدبخت اور ذلیل قسم کے دشمن تھے، کافر۔ میرے پاک نبی کا طریقہ یہ تھا کہ صبح تہجد کے ٹائم، سحری کے ٹائم حرم میں آ جاتے اور وہاں قرآن کی تلاوت کرتے۔ یہ تینوں کافر نا چھپ کے، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر چھپ کے آ کر حضور کا قرآن سنتے۔ صحابی کہتا خدا کی قسم نماز پڑھی، قرآن سنا، ابھی تک وہ نشہ نہیں اترا۔ یارو یہ کتنا نشہ تھا حضور کے قرآن پڑھنے میں، سارا دن بخیلیاں، سارا دن دشمنیاں، اور رات کے پچھلے پیر چھپ کر قرآن سنتے۔ جب سن کے جانے لگے نا تو ایک چوراہے میں اکٹھے ہو گئے، اوے تو کدھر کدھر جی، تو کدھر جی، اوے تو کی دسیے جی جتنے تسی سو تھی اسی بھی سا قرآن سنن گئے سا، اوے وعدہ کرو آج کے بعد کوئی نہیں جائے گا، کاری پکا وعدہ کوئی نہیں جائے گا۔ جب دوسری رات ہوئی نا تو کانوں کے اندر وہ قرآن کے نغمے۔ تو فیل نامی پہلے کافر تھے، بعد اسلام قبول کیا، کہتے ہیں میں حضور سے اتنی دشمنی، اتنا بغض کرتا تھا کہ حضور کے لبوں سے قرآن کیا، حضور کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں کانوں کے اندر روئی ٹھونس لیتا تھا جب بھی مسجد کے پاس سے گزرنا ہوتا کہ کہیں محمد کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے۔ ایک دن کہتے ہیں دل میں خیال آیا یار تھوڑی جی کڑ کے دیکھاں دے صحیح، تو خیال کہنا بس تھوڑی جی کٹی ہے نا، تے حضور نماز پڑھا رہے سن،
قرآن کا نور جب میرے کانوں کے ساتھ ٹکرایا نا، اندر گیا، ادھر اترا نا، تو پھر میں نے ساری نکالی، تھوڑی چس آئی، پھر دوسری بھی نکالی، اندر اتنی چس آئی کہ پھر مسجد کے باہر نہیں لیا گیا، اندر گیا، اتنے تک نماز ہو گئی سی، ہاتھ جوڑ کے گیا، سنیا جڑا اگا قرآن پڑھنا میں سب ذرا میں نہیں دے سنا، یہ قرآن ہے، قرآن یہ پیار کرو گے نا، یہ تھوڑے نال پیار کرے گا۔ تو یہ تینیں وعدہ ہو گیا جی، وعدہ ہو گیا، گئے نا تو رات بھائی ایک سوچتا انہیں تے وعدہ کر لیا، انہیں تے ہوں جانا نہیں، پکا وعدہ کیتا چلو میں ٹر جانا سنو نا، دوجے نے گیا انہیں دونوں تے جانا نہیں، میں ٹر جانا، تینیں ٹر گئے۔ قرآن سنیا، واپس مڑے، پھر ایک چرائے تک اوے کتھے تینوں شرمندہ، ایک دوجے نے کہنے لگے اوے جسان کسی دوجے پارٹی نے ویکھ لیا، پتہ نا اکثر بندے نے ایک غفلت اندر ماریا جاتا کہ میری پارٹی یہ ہے، جسان کسی دوجی پارٹی نے ویکھ لیا، دوجی پارٹی نال ہے تو پھر معاملات خراب ہوں گے، لوگ اس مارے بھی پارٹی دے نال ملنا جلنا چھڈ جاندے، بلکہ عداوت رکھنا شروع کر دیندے، نہیں ساڈی پارٹی بکری ہے تے انہاں دی پارٹی بکری ہے، تے او کہن لگے او کسے ساڈی پارٹی نے ویکھ لیا تے او کی آکھن گے سارا دن دشمنیاں بے غیرتیاں اور راتی قرآن چھڈ دیو، کہنے لگے جی ٹھیک ہے پکا وعدہ، راتی گئے لیکن ریا نہ گیا، تیسرا دن سے جب تیسرا دن آئے نا تو قرآن سنیا تو گئے، اللہ اکبر، وعدہ کرو آج تو بعد نہیں آؤں گے، وعدہ ہو گیا، گھر جا کے لیٹے نا تو اخنس بن شریک کو نیند نہ آئی، آیا ابو سفیان کے دروازے تھے، دستک دیتی، کہنے لگا ابو سفیان جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، جو محمد پڑھ رہا سی وہ سچ ہے جھوٹ ہے، سبحان اللہ، بڑی ڈلی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بڑی ڈل آ گیا کو سبحان اللہ، اللہ اکبر، ابو سفیان بات بول کر گیا، انہوں نے ابو جہل دے کول چلنے ہیں، انہوں بڑا دانا سمجھتے سن کافر، تو میرے پاک نبی نے فرمایا سی ابو جہل جہلاں دا پیو، سارے کافر انہوں دانا سمجھتے سن، میرے پاک نبی دے لباں چوں ایک واری انہیں ایک نادانی کی تھی نا، تے پھر کدی موقع ملیا تے عرض کراں گا، تو میرے حضور نے فرمایا اوئے ابو جہل، کائنات یہ نام بھول گئی ہے، ابو جہل ہی جانتی ہے، نہ یہ امر بن شام ہے، دنیا بھول گئی یہ نام، ابو جہل دے نام لے رہا، اسی واسطے حضرت ابو ہریرہ دا نام حضرت عبداللہ، لوگ بھول گئے ابو ہریرہ، تے کوئی آکھی بھی آ نا انہاں دا سیدھا نام، کہندے سن نانا میرا وہ نام بلایا کر جڑے میرے مدینے دے تاجدار نے پسند ہے، وہ نہ کیا کر وہ میری ماں نے رکھیا، وہ نام بلایا کر جڑا حضور نے رکھیا، سبحان اللہ، یہ محبت ہے۔ اخنس بن شریک ابو سفیان ابو جہل دے دروازے تے، اخنس بن شریک کہندا ابو جہل جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا ہی، محمد جو پڑھ رہا وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، اللہ اکبر، یار سارا دن دشمنیاں، لوگوں کے سامنے دشمنیاں، رات دن دشمنی، ذلیل انسان تھے، جب وہ کٹھے ہوئے نا تو کہنے لگا اخنس بن شریک تنقید دساں، محمد جو بولتا ہے سچ بولتا ہے، سینے کا دل لا کے سبحان اللہ، ابو جہل گیا دشمن، اخنس کی دساں محمد جو بولتا ہے سچ بولتا ہے، اخنس بن شریک کہنے لگا جی اگر وہ سچ بولتا ہے تو پھر لو میں چلا جی وہ غلام بنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا میں پھر چلا جی، تو جدو ویکھیا نا ابو جہل نے یہ تے سچی مجھے ٹر چلا ہے، تے اگر انہیں اسلام قبول کر لیا تو ساڈا پردہ راز بھی کھل جائے گا کہ راتی چھپ کے قرآن سن دے، لہذا روکو انہوں، کہنے لگا او اخنس اتنا دانا عقل مند اپنے ابو اجداد کا دین چھڑ کے مذہب چھڑ کے کہ محمد قبول کرے گا، لوگ کیا کہیں گے، یہ رہ گیا انہیں اسلام قبول نہیں کیتا، علماء نے لکھا ایک او بدبخت ہے جڑا ایمان دے کنارے تے پہنچ کے بھی ایمان قبول نہیں کر سکے، یہ او بدبخت ہے، ورنہ صاحب قرآن کو رب نے عزتاں عظمتاں دیتیاں نے،
کہ ابو جہل ہوئے جن نے میدان بدر دے اندر میرے پاک نبی تے جدو انہاں یک بارگی نال حملہ کیتا نا سارے میدان بدر دے اندر تے میرے لجپال نبی نے انج کر کے مٹھ بھری